ایمان و یقین کے ساتھ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب آپ پہنچے ہیں تو یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ حر بن یزید تمیمی جو اس وقت یزیدی لشکر کی طرف سے 22,000 میں سے 1,000 بندوں کو لے کر کربلا معلیٰ میں امام علی مقام کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے آ کر میرے امام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو روکا اور پھر وہاں ایک رمضان کی تاریخ، ایک محرم کی تاریخ تھی جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ میں پہنچے۔ حر بن یزید تمیمی نے آپ کو کربلا کی زمین پر اترنے کے لیے مجبور کر دیا اور اس کے بعد ابن زیاد بدنہاد کو خط لکھا کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں روکا گیا ہے۔ کہاں چل دیا حضرت؟ امام صاحب بھی چلے گئے، لے کے آئیے، سب کو لے کے آئیے۔ تو ابن زیاد نے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کو کسی ایسی زمین پر اتارو جہاں کوئی ہریالی نہ ہو، بالکل بے آب و گیاہ میدان ہو۔ تو وہ کربلا کا میدان تھا جہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے، اور اس کے بعد ابن زیاد نے ایک لشکر تیار کیا تھا، تقریباً 4,000 فوج تھی اس میں۔ یہ 4,000 کی فوج عمرو بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے تھی اور یہ ملک ایران جانے کے لیے تیار تھی۔ ملک ایران میں بغاوت ہو گئی تھی جس کو سر کرنے کے لیے عمرو بن سعد کو 4,000 کی فوج دی گئی تھی۔ حر کا جب خط پہنچا تو ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو بلا کر کے کہا، سنو، جو لشکر تم ایران لے کر کے جا رہے ہو وہ لشکر بجائے ایران کے کربلا لے جاؤ۔ وہاں حسین بن علی آئے ہیں، پہلے ان کی مہم کو سر کرو۔ تو چونکہ امام علی مقام کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی شان سب پر ظاہر تھی، اور عمرو بن سعد تو جنتی باپ کا بیٹا تھا، اسے اور اچھی طرح پتا تھا کہ حسین ابن علی کیا ہیں۔ اس نے کہا، یار مجھے نہ بھیج کر اگر کوئی اور آدمی بھیج دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا پھر جو تمہارے لیے انعام رکھا گیا ہے رائے کی حکومت، اس حکومت سے دستبردار ہو جانا۔ اب یہ بندہ جو دنیا کی لالچ کا متوالا تھا، اس نے غور و فکر کرنے کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے تو حاکم بننا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا کہ مجھے کس کا سر کاٹنا۔ وہی والا مسئلہ ہوا، ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا آر، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا۔ بس اسی انداز میں وہ تیار ہو گیا، اور 4,000 کا لشکر جو ایران جا رہا تھا اس لشکر کو کربلا بھیج دیا گیا۔ اب یہاں 5,000 کی تعداد ہو گئی۔ 3 رمضان کو عمرو بن سعد کربلا پہنچا، 3 محرم کو، یار رمضان بار بار آ رہا ہے، 3 محرم کو پہنچا، اور اس کے بعد برابر 7 محرم تک اس کے لیے کمک یعنی مدد کے طور پر فوج آتی رہی، اور 7 محرم تک وہ فوج 22,000 کی تعداد میں تیار ہے۔ اندازہ لگائیں کہ 72 یا 82 آدمی، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ماں بہنیں بھی ہیں۔ ان 72 لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 2 گنی نہیں، 3 گنی، 4 گنی، 5 گنی نہیں، بلکہ 100 گنی تعداد کو بھی اس نے کم سمجھا۔ اتنا بھاری لشکر لا کر امام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میرے امام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات کو دیکھا تو عمرو بن سعد جو اس وقت لشکر کا سپہ سالار تھا اس سے ملاقات کا مطالبہ کیا۔ عمرو بن سعد امام علی مقام سے ملنے کے لیے 7ویں محرم کی رات میں اپنے فوج کے 20 آدمیوں کو لے کر باہر آیا۔
ادھر سے امام علی مقام بھی اپنے کچھ احباب کو لے کر میدان میں نکلے اور پھر بات چیت ہوئی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد سے کہا دیکھو میں اپنی مرضی سے نہیں آیا, مجھے بلایا گیا ہے. اب اگر یہاں آنے کے بعد میرا آنا آپ حضرات کو پسند نہیں ہے تو دیکھو میں آپ کے سامنے 3 شرطیں رکھتا ہوں. پہلی چیز, مجھ کو ڈائریکٹ یزید سے ملاقات کرواؤ. میں اپنے تمام احباب کو لے کر سیدھا ملک شام جاؤں اور یزید سے ملاقات کر کے اپنا معاملہ میں وہیں طے کر لوں, جس طرح میرے بھائی حسن نے امیر معاویہ سے اپنا معاملہ طے کر لیا تھا. اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر میں جہاں سے آیا ہوں مجھ کو وہیں واپس جانے دو. 2 بات ہو گئی. پھر امام نے فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم کو یہ بھی پسند نہیں ہے تو جہاں تک یزید کا دارالسلطنت ہے اس تمام سلطنت سے میں باہر نکل جاتا ہوں, کسی دوسرے ملک میں اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ جا کر اپنی زندگی گزار لیتا. جب یہ بات امام نے پیش کی تو عمرو بن سعد کو یہ بات سمجھ آئی. اس نے خط لکھا ابن زیاد کو کہ دیکھیں خون خرابے سے معاملہ بچ گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے صلح کی ایک تدبیر نکالی اور جو 3 باتیں امام نے پیش فرمائی تھی ان تینوں باتوں کو لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دیا. ابن زیاد نے جب پڑھا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ کیوں نہ صلح کر لی جائے. جب تک بغل میں شمر ذل جوشن نامی ایک خبیث آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا کیا تم حسین کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے جبکہ وہ تمہاری زمین پر اترے ہیں, تمہارے بغل میں آئے ہوئے ہیں. اگر اس وقت حسین ابن علی تمہاری بیعت نہ کرے, تمہاری بات نہ مانے اور ایسے ہی یہاں سے چلے جائیں تو یاد رکھنا قیامت تک کے لیے تمہارے صحرے میں, تمہارے گلے میں ہار کا صحرا ڈالا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ابن زیاد اپنے دربار میں بیٹھ کر کے ہار گیا اور حسین ابن علی یہاں آ کر کے جیت گئے. یہ بات جب اس نے کہی تو ابن زیاد کا معاملہ بگڑ گیا. اس نے خط لکھا کہ عمرو بن سعد تم کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ وہاں جا کر حسین ابن علی سے ساز باز کرو, بلکہ سیدھی بات یا تو حسین یزید کی بیعت کریں یا پھر وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے. جب یہ بات عمرو بن سعد کو پہنچی اور ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا اے عمرو بن سعد اگر تجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو ہمارا لشکر شمر ذل جوشن کے حوالے کر دے, وہ ہماری بات پر پوری طرح سے عمل کرے گا. یہ معاملہ جب وہاں پہنچا تو عمرو بن سعد نے دیکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ظاہری طور پر یا کیسے بھی گھبراہٹ کا اظہار کیا اور فی الفور اپنا تیور بدل کر کے کہا شمر تو چاہتا ہے کہ رے کا پروانہ تجھے مل جائے, سن میں حکومت کا طالب ہوں, رے کی حکومت چانے نہیں دوں گا, حسین ابن علی سے مقابلہ میں ہی کروں گا. یہ اعلان کر دیا اس نے. یہ 9 محرم کے عصر کے بعد کا وقت یہ کہہ کر اس نے اپنی فوج میں حملے کا اعلان کر دیا. پوری فوج تیزی کے ساتھ امام علی مقام کے خیموں کی طرف بڑھنے لگی. سیدنا امام علی مقام کربلا معلی میں نماز عصر ادا فرمانے کے بعد اپنی تلوار کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اسی اثنا میں سید الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور یہ فرما رہے تھے حسین جلد ہی ہماری تم سے ملاقات ہونے والی ہے. یہ فرما رہے تھے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے کہا بھائی جان بڑا شور و غل ہو رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ لشکر ہم سب کے اوپر ابھی فوراً حملہ کرنے والا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے اور فرمائے کہاں آ رہے ہو, یہ کوئی جنگ کرنے کا وقت ہے؟ کسی بھی قانون میں کسی بھی ضابطے میں کیا کوئی شام کے وقت لڑائی کرتا ہے؟ کام اٹھا کر کے آ گئے. جب یہ بات امام نے فرمائی تو عمرو بن سعد نے کہا چاہتے کیا ہو؟ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو اگر تم واقعی لڑائی ہی پر آمادہ ہو تو آج کی رات مجھے مہلت دے دو, آج کی رات مجھے مہلت دے دو. انہوں نے مہلت قبول کر لیا. اب یہاں بات آتی ہے امام علی مقام نے مہلت کیوں مانگی؟
मोहलत मांगने की वजह क्या जानते हैं? मोहलत मांगने की वजह ये थी, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि आज हमारी जिंदगी की आखिरी रात है, इस आखिरी रात में परवरदिगार आलम की बारगाह में दिल लगा करके इस कदर इबादत कर लूं कि खुदाए कुद्दूस की बारगाह में जब हुसैन इब्ने अली की हाजिरी हो तो उसके पेशानी पर सजदों की चमक नजर आए और खुदाए कुद्दूस उससे राजी। ये मकसद था मेरे इमाम का, परवरदिगार राजी हो जाए, अल्लाह की इबादत करने। मेरे मिल्लत के गयूर मुसलमानों, आज वही 9 मुहर्रम की अजीमुश शान शब है जिस शब में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इबादत के लिए मोहलत मांगी थी, और आज इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर लंगर लुटाने वाले हजरात का मामला ये है, हुसैन इब्ने अली के नाम का नारा लगा रहे हैं और हुसैन इब्ने अली के नाम पर इस अजीमुश शान शब में बदतमीजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। उन कामों को कर रहे हैं जिन कामों को मेरे इमाम ने रोका था, जिन कामों से मेरे इमाम ने बाज रखा था, उन कामों को करते हुए आजकल के लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे मुआशरे का हाल इस कदर खराब हो गया है कि आज की अजीम शान शब में इस कदर इज्जतों को तार तार किया जा रहा है कि पूरे साल उसका इंतजार किया। ये हालात बना दिए गए हैं। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, हमें गैरत की सांस लेने की जरूरत है। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस अजीम शान रात में अल्लाह की बारगाह में नमाज इशा निहायत खुशू और खुजूर के साथ अदा फरमाई। जब आपके तमाम असहाब ने नमाज पढ़ी तो रात के सन्नाटे में आपने अपने तमाम साथियों को इकट्ठा फरमाया। सबको इकट्ठा करने के बाद खुतबा दिया और उस खुतबे की चंद बातें जो मुझे याद आ रही हैं चाहता हूँ सुना। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने हम्द व सलात के बाद अपने साथियों से इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्तों, आज ये हमारी जिंदगी की आखिरी शब है। कल का दिन हम सब के लिए कयामत नुमा दिन होगा और ये यजीदी खालिस हमारे खून के प्यासे। इसलिए आप तमामी हजरात में से जो लोग भी अपनी मर्जी से या हमारे बुलाने से या कैसे भी यहाँ तक आए, आज मैं उन सब से राजी बखुशी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वापस जाना चाहता है तो बराए करम हम अपनी तरफ से कोई इल्जाम नहीं दे रहे, वो आदमी यहाँ से जा सकता है। ये आपने फरमाया अपने साथियों से। और कहने के बाद इमाम अली मकाम ने चराग बुझा दिया। इमाम अली मकाम ने चराग बुझा दिया। चल लाइट जल रही हो तो लोग उठ करके जाने में जरा शर्माते, और अगर अभी यहाँ लाइट बंद हो जाए तो 2-4 आदमी इसमें गायब हो जाएंगे। ये होता है। इमाम अली मकाम ने लाइट बंद कर दिया ताकि अगर कोई जाना चाहे तो उसको शर्म न महसूस। थोड़ी देर के बाद हुसैन इब्ने अली ने चराग जलाया। जब चराग जलाया तो देखा जो जहां बैठा था वहीं बैठा रह गया, एक बंदा भी नहीं उठा। मेरे इमाम ने फिर फरमाया, अच्छा एक बार फिर चराग बुझाता हूँ, जो जाना चाहे चला जाए। ये कहकर इमाम ने दोबारा चराग कबूल कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर चराग जलाया, सब ऐसे बैठे रह गए। तीसरी बार इमाम ने फिर चराग बुझाया, फिर जलाया, देखा सारे लोग बैठे हुए हैं। उस महफिल में एक अजीम शान सहाबी हजरत सैयदना हबीब इब्ने मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज लोग कहते हैं इमाम अली मकाम के साथ में नबी के सहाबी नहीं थे, उनको तारीख उठा करके देखना चाहिए। इमाम अली मकाम के साथ करबला के तपते हुए रेगिस्तान पर 1-2 नहीं बल्कि 8 अजीम शान सहाबा मौजूद, 8 सहाबी थे। हबीब बिन मुज़ाहिर ने कहा, ए हुसैन, ये चराग जलाना बुझाना तुम सुबह तक करते रहो। करबला का तपते हुए रेगिस्तान पर कल का सूरज निकल आए, कसम खुदा की हम में से कोई भी उठ करके जाने वाला नहीं है। ये वफादारी हम में से कोई भी उठ करके जाने वाला नहीं है। जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके बारे में ये बात सुनी कि कोई जाने वाला नहीं, तो सैयदना इमाम ने एक जुमला फरमाया था, फ़इन्नकुम सतक़्तुलून गदन, तो आने वाले दिन में तुम सब कत्ल कर दिए जाओगे। हजरत सैयदना हबीब इब्ने मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला नर्स करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
شرفنا بالقتل معك یا حسین، اے میرے حسین میں خدا کا شکر کروں گا کہ مجھے شہادت کی موت آئے گی اور وہ بھی حسین تیرے قدموں، شہادت کی موت آئے گی اور وہ بھی حسین تیرے قدموں میں، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ جب سیدنا حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کا یہ جذبہ جہاد، یہ جذبہ محبت، یہ الفت اور عشق کا انداز دیکھا تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جوش محبت میں آ گئے۔ جوش محبت میں آ کر میرے امام نے فرمایا اگر واقعی تم مجھ پر جان نچھاور کر رہے ہو تو سنو، ارفعوا رؤوسکم الی السماء، اپنے سروں کو اٹھاؤ آسمان کی طرف، ارفعوا رؤوسکم الی السماء، اپنے سروں کو آسمان میں اٹھاؤ۔ اس وقت کسی بھی بندے نے یہ نہیں کہا تھا حسین اپنے سروں کو آسمان میں کیوں اٹھایا جائے، معاملہ کیا ہے؟ سبھی بندوں نے اپنے اپنے سروں کو اوپر بلند کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا رؤوسکم الی السماء وانظروا منازلکم ومواضعکم فی الجنہ، اور اپنے اپنے مقام و مرتبے کو جنت الفردوس میں ملاحظہ کرو۔ جو بند آج کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں مجبور و لاچار تھے، ارے سنو، حسین ابن علی کربلا میں مجبور و لاچار نہیں تھے، بلکہ حسین تو وہ ہے جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں اپنے ساتھیوں کو جنت دکھا رہا ہے۔ ارے جو بندہ کربلا میں اپنے ساتھیوں کو جنت دکھا رہا ہو، کیا وہ جنت کا پانی منگوا کر کے نہیں پلا سکتا؟ جو کربلا میں جنت دکھا رہا ہو کیا وہ جنت کا پانی نہیں پلائے گا؟ یقیناً پلائے گا۔ حسین ابن علی کی شان تو یہ ہے کہ ان کی بات کون نہیں مانتا، کس چیز سے وہ کہہ دیتے اور وہ امام علی مقام کی بات ماننے سے انکار کر دیتا۔ ملت بیضا کے غیور مسلمانوں، تم کو تاریخ یاد ہوگی، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے جب دریائے نیل کو خط لکھا تھا تو دریائے نیل جاری ہو گیا تھا۔ پتہ چلتا ہے حسین ابن علی کے سامنے نہر فرات جاری تھا، اگر میرا امام نہر فرات کی طرف اشارہ کر دیتا تو وہ نہر کودتی ہوئی امام کے قدموں میں آ جاتی، اچھلتی ہوئی آتی اور یہ کہتی ہے حسین میں تم پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر وہاں تو امتحان جاری تھا، وہاں میرے امام کرامتیں دکھانے نہیں گئے تھے، وہاں میرے امام اپنے جلوے دکھانے نہیں گئے تھے، میرا امام وہاں پر رب کی بارگاہ میں اپنا امتحان دینے کے لیے گیا تھا، اور امتحان ایسا عظیم الشان کہ اس امتحان میں میرا امام ایسا کامیاب ہوا ہے، ایسا کامیاب ہوا ہے کہ نیزے پر چڑھ کر میرے امام نے قرآن پڑھا اور یہ بتا دیا کہ قیامت تک قرآن کے نقوش کو کوئی مٹا نہیں۔ شان ہے میرے امام کی۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے رات گزاری، صبح نمودار ہوئی، طبلِ جنگ بج گیا، جنگ کے نقارے بجے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ 72 آدمی، تعجب ہوتا ہے امام علی مقام صرف 72 ہیں اور ان کے سامنے 22,000 کا تازہ دم لشکر، اور حسین پر پانی بند کر دیا گیا، حسین پر پانی بند کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ حسین ابن علی کو پانی مت پینے دینا، اگر اس نے پانی پی لیا نا تو پورا لشکر تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ بہت اہم معاملہ ہے، وہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی کے رگوں میں حیدری خون گشت کر رہا ہے، ان کے رگوں میں فاطمہ زہرا کا دودھ پیوست ہے، اگر اس سے مقابلہ کرنا ہے نا تو 22,000 کیا 22 لاکھ کا فوج بھی کم پڑ جائے اگر حسین ابن علی لڑائی پر آمادہ ہو جائے۔ وہاں تو امتحان تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کے جلووں کا نظارہ، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا تو کچھ باتیں میرے ذہن میں آئیں، ان بزدلوں کی بزدلی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت کو لے کر تو وہ اشعار بن گئے، میں سوچ بھی نہیں رہا تھا وہ اشعار بن گئے۔ وہ ابن سید ابرار ہے، ہلکے میں مت، وہ ابن سید ابرار ہے، ہلکے میں مت لیجئے، شہ کونین کا دلدار ہے، ہلکے میں مت لیجئے، اور نبی نے تاج عصمت اس طرح بخشی نوازے کو، بہشتی لوگوں کا سردار ہے، ہلکے میں مت لیجئے، بہشتی
لوگوں کا سردار ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور یزیدی چیخ اٹھے دیکھ کر میدان کربل میں، امام صاحب یزیدی چیخ اٹھے دیکھ کر میدان کربل میں، یہ شیر حیدر کرار ہے، ہلکے میں مت لیجیے، یہ شیر حیدر کرار ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور میرے عباس نے دریا کو بھی پانی پلانا، میرے عباس نے دریا کو بھی پانی پلا ڈالا۔ وہ ایسے باپ کی اولاد ہے، ہلکے میں مت لیجیے، وہ ایسے باپ کی اولاد ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور ہلا کر انگلیاں اصغر نے یہ ارشاد فرمایا، ہلا کر انگلیاں اصغر نے یہ ارشاد فرمایا، جہاد حق کی یہ تلوار ہے، ہلکے میں مت لیجیے، جہاد حق کی یہ تلوار ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور آخر میں دو شعر کھیروں والوں کے لیے، سجائی محفل شہداء بڑے ہی شان و شوکت سے، کھیروں والوں کو مبارکبادی ہے میری طرف سے، سجائی محفل شہداء بڑے ہی شان و شوکت سے، یہ اہل کھیروں کا کردار ہے، ہلکے میں مت لیجیے، یہ اہل کھیروں کا کردار ہے، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور یہ ساری رونقیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، لائٹ، بتی، قمقمہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری رونقیں حضرت ظفر عالم کے دم سے۔ بھائی اگر شعر میں سچائی ہو، اگر شعر میں سچائی ہو تو آپ کی توجہ، یہ ساری رونقیں حضرت ظفر عالم کے دم سے ہیں، جو برکاتی جامع مسجد کے امام ہیں، ہلکے میں مت لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سودائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ساری رونقیں حضرت ظفر عالم کے دم سے ہیں، یہ ساری رونقیں حضرت ظفر عالم کے دم سے ہیں، جو برکاتی جامع مسجد کے امام ہیں، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور مکتا سنیں، یہ چند مصرے بڑی جلدی میں کہہ ڈالے ہیں کوثر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی مسجد یہ چند مصرے بڑی جلدی میں کہہ ڈالے ہیں کوثر نے، مگر پھر بھی بہت دمدار ہیں، ہلکے میں مت لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد یا علی۔ یہ چند مصرے بڑی جلدی میں کہہ ڈالے ہیں کوثر نے، مگر پھر بھی بہت دمدار ہیں، ہلکے میں مت لیجیے۔ تو میرے امام کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو یزیدیوں کی یہی آواز تھی کہ یہ شیر حیدر کرار ہیں، ہلکے میں مت لیجیے۔ اور ان کے سامنے 22,000 کا لشکر جو بالکل کھا پی کے تگڑا بنا ہوا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ابن سعد نے ایک تیر نکالا اور اپنے پرچم کشا سے کہا، پرچم ہمارے سامنے لاؤ، اور میں پہلا تیر چلا کر یہ ثابت کر دوں کہ عمرو بن سعد پکا یزیدی ہے، پکا یزیدی ہے۔ پہلا تیر اس نے چلا دیا، اور اس کے بعد لگاتار تیروں کی بارشیں ہونے لگی۔ حر بن یزید تمیمی اس موقع پر حاضر تھا، جب عمرو بن سعد پہلا تیر چلا رہا تھا تو اس وقت حر بن تمیمی کانپنے لگا بہت تیزی کے ساتھ۔ اس وقت بڑے بڑے بہادر تھے، انہوں نے کہا، ارے حر، تمہاری بہادری کا شہرہ تو پورے کوفہ میں عام ہے، وجہ کیا ہے، تم کانپ رہے ہو؟ حر نے کہا، سنو، مسئلہ یہ ہے نا، انی اری الجنت فی قدم الحسین وإنکم فی النار۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت ابھی دیکھ رہا ہوں حسین ابن علی کے قدم جنت میں ہیں اور تم سب جہنمی ہو، اس لیے میں تمہیں چھوڑ کر حسین ابن علی یہ کہتا ہوا جناب حر امام علی مقام کے قدموں میں آیا اور آ کر کے کہتا، حسین راستہ میں نے ہی روکا تھا، بہت گناہگار ہوں تمہارا، بہت گناہگار ہوں، پانی تم پر میں نے بند کیا تھا، تمہارے دوست احباب کو میں نے پریشان کیا، 7واں دن ہے، 8واں دن ہے، لیکن اے حسین میں آج اپنے گناہوں کی معافی چاہنے تیرے پاس آیا ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟
سیدنا حسین ابن علی فرماتے ہیں اے بندے تو اس دربار میں آ گیا ہے جس کے خانوادے کا پیشہ ہے معاف کر دینا. اگر تو واقعی سچے دل سے میرے پاس آیا ہے تو آ جا, میں تجھے معاف ہی نہیں کرتا بلکہ تجھ کو جنت کا پروانہ بھی جنت بانٹ رہے ہیں کربلا میں, جنت دکھا رہے ہیں کربلا میں. اور لوگ کہتے ہیں امام علی مقام مجبور و بے بس تھے. زبان کو لگام دو یار, امام علی مقام مجبور و بے بس نہیں تھے. آج لوگ بتاتے ہیں تقریروں میں چلا رہے امام علی مقام پیاس سے تڑپ رہے تھے. سنو ایک روایت یاد آ رہی ہے, حدیث پاک میں ہے اللہ کے پیغمبر رضی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول جن کا غالباً نام حضرت چامر رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے, سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ کسی جنگ کے موقع پر اپنی زبان چسا دی تھی, اور جب حضور نے ان کو اپنی زبان چسائی اس کے بعد ان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے. جب پیاس بجھی تو اس کے بعد وہ خود بیان کرتے ہیں اب میرا معاملہ یہ ہے کہ میں پانی پیوں یا نہ پیوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب ذرا آپ بتاؤ ایک صحابی جس نے ایک دفعہ رسول اللہ کی زبان چوسی ہو اس کو پانی کی ضرورت نہیں پڑا کرتی ہے. میرا امام تو وہ ہے جس نے ہزاروں بار مصطفیٰ کی زبان چوسی ہے, وہ پیاس سے کیوں ایک نہیں ہزاروں دفعہ مصطفیٰ کی زبان چوسی ہے, وہ امام پیاس کے مارے تڑپے گا. ارے میں تو کہتا ہوں نہر فرات کا پانی میرے امام کے لبوں پر لگنے کے لیے تڑپ رہا تھا. اے یزیدیو مجھے موقع دے دو تو امام کے زبان پہ لگ معراج ہو جائے گی میری. مگر یہ ظلم تھا, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی سے باز رکھا گیا. بہرکیف جنگ شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ساتھی جسے غالباً حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے, امام علی مقام پر جان نثار کرنے والا پہلا بندہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. عرض کرتے حضور میں آپ پر اپنی جان نثاری کا پرچم پہلی بار لہرانا چاہتا ہوں, مجھے فرسٹ موقع دیا جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دی اور وہ بندہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں لے کر میدان کربلا میں نکلا. اب میدان کربلا میں جنگ کا جو طریقہ تھا ایک بندہ ادھر سے ایک بندہ ادھر سے, یہ جنگ کی شروعاتی تدبیر ہوا کرتی تھی. ایک آدمی دونوں فوجوں سے بیچ میں آتا اور آپس میں لڑائی کرتا. اس طرح سے حضرت عبداللہ گئے اور ان کے سامنے یزیدی فوج سے دو بہادر نکل کر کے آئے. ایک کا نام تھا سالم اور ایک کا نام تھا یسار. سالم اور یسار یہ دونوں بندے حضرت امام کے غلام جناب عبداللہ کے مقابلے میں آئے تو ان دونوں کو ایسا لگا کہ یہ بہت ہی چھوٹا آدمی ہے, ہم بہت بڑے بہادر ہیں, اس سے مقابلہ کرنا ہماری بے عزتی. تو انہوں نے امام علی مقام کے خیمے کی طرف بلند آواز سے پکارا کہ اس چھوٹے سے بندے کو ہمارے مقابلے میں بھیج دیے. اتنے بڑے ہم بہادر ہیں, ہم ان سے مقابلہ نہیں کریں گے. اگر ہمارے مقابلے میں بھیجنا ہے تو کسی بڑے آدمی کے بھیجو, ہم اس سے مقابلہ کریں. عبداللہ نے جب یہ بات سنی تو جوش میں آ گئے. کہتے تو مجھے جانتا نہیں, میں اگرچہ حسینی خاندان کا نہیں ہوں لیکن میں نے غلامی حسین کا پٹا اپنے گلے میں اتنا مضبوط ڈالا ہے کہ تو جیسے کتوں کو رودنے کے لیے اکیلا عبداللہ کا. یہ بات سن کر کے وہ غضبناک ہو گیا. آپس میں جنگ چالو ہوئی. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سالم و یسار نے بیک وقت تلوار کا وار کر دیا. لیکن وہ بندہ اتنا ہوشیار تجربے کار تھا کہ اس نے ان کے وار کو اپنے ڈھال پہ روکا اور پلٹ کر ایک ہی تلوار اس تیزی کے ساتھ ماری کہ دونوں بالکل کمر سے کٹ کر کے الگ ہو گئے. بہادری کا جب یہ تیور دیکھا تو یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی. یہ کیا ایک چھوٹا سا لڑکا اتنے بڑے بہادروں پر بھاری ہو گیا, ایک ہی وار میں ختم کر دیا. کہتا ہوں ملت بیضا کے نوجوانوں, یہ کربلا کی جنگ میں جو ایک ہی تلوار میں دو چار یزیدی کٹ رہے تھے, یہ ان کے جسم و جان کی طاقت نہ تھی بلکہ ان کے اندر ایمان کی حرارت تھی جس کو حسین ابن علی نے عطا.
یہ حرارت ایمانی تھی. اسی حرارت ایمانی کی بنیاد پر جب جنگ چالو ہوئی ہے، نقشہ بتاتا ہے جناب عبداللہ کے مقابلے میں سالم بن یسار کے بعد 2-3 آدمی اور آئے، ان کو بھی انہوں نے جہنم میں پہنچا دیا. اور پھر رفتہ رفتہ تقریباً 20 آدمیوں کو جناب عبداللہ نے قتل کیا. اور جب 20 آدمی قتل ہو گئے، عمرو بن سعد نے اعلان کیا اب اس بندے کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. جب چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا گیا، مکمل تیروں کی بارش آنے لگی، نیزوں کی انیاں جسم میں چبھ گئیں. اس وقت اس بندے نے امام علی مقام کو پکارا تھا اور پکار کر کے کہا تھا اے میرے امام، اس موقع پر اگر مجھ کو پانی کے چند قطرے مل جاتے، ان پورے یزیدیوں پر اکیلا عبداللہ کافی ہوتا. یہ کہتے ہوئے عبداللہ اپنے گھوڑے سے گر گئے نیچے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جناب عبداللہ کو پکڑ کر کے لائے. جس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وقت عبداللہ کی سانس رکتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے. یہ کربلا معلی کا پہلا شہید تھا جس نے اپنی بہادری کے تیور دکھا کر تقریباً 35 یزیدیوں کو مٹا کر کے تب اللہ کی راہ میں شہید ہوا. یہ بہادر تھے اس وقت کے لوگ. اس طرح سے جنگ شروع ہوتی ہے اور ایک ایک کر کے کئی افراد میدان کارزار میں پہنچے. حضرت سیدنا حبیب ابن مظاہر جو صحابی رسول ہیں، جن کی عمر تقریباً 82 سال بتائی جاتی ہے. حضرت مسلم بن اسوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، جن کی عمر تقریباً 96 سال بتائی جاتی ہے. اس طریقے سے بڑے بڑے عمر رسیدہ اصحاب کرام تھے. ان سب نے جا کر کے میدان کارزار میں زبردست مقابلہ آرائی کی، کئی یزیدیوں کو مار کر کے ختم کر دیا. یہاں تک کہ جس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے ساتھی جن کا تعلق خاندان نبوت سے نہ تھا، جب تک وہ حضرات زندہ تھے اس وقت تک بنی ہاشم کا کوئی بھی لڑکا میدان کارزار میں اترنے نہیں پایا. بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اتنی تیروں کے چلنے کے باوجود، اتنی انیاں کرنے کے باوجود بنی ہاشم کے کسی بچے پر ایک بھی تیر نہیں لگا تھا جب تک کہ امام علی مقام کے دوست احباب اس وقت تک زندہ. یہ حال تھا جہاں داری اور محبت کا. اس قدر محبت تھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب تک وہ موجود ہیں اس وقت تک کوئی بھی بندہ میدان میں آنے کے لیے نہیں، بلکہ اس پر کوئی تیر بھی نہیں لگ رہا ہے. آخر میں حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی دیر سے شوق شہادت اپنے سینے میں بسا کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں موجود ہیں، میری امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار وہ میدان کارزار میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا جب اصحاب تمام ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں، آپ نے بالآخر حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی ہے. جناب حر جب میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، اب ان کا مقابلہ کرنا ہے. پورے کوفی جان رہے ہیں کہ حر کوفہ کا بہادر ہے، اس کی بہادری کے چرچے کوفے میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. اگر حر کے مقابلے میں کسی کو بھیجنا ہے تو بڑے سے بڑے بہادر کو بھیجا جائے. چنانچہ انہوں نے ملک شام کے بڑے بڑے بہادروں کو جو جنگ کے لیے بلا رکھا تھا، ان بہادروں میں سے چند کو بلا کر کے کہا کہ حر بن یزید آ رہا ہے، اس کا مقابلہ تم کو کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کارزار میں اتر رہے ہیں اس وقت ان کا تیور بتا رہا ہے کہ اب یہ حر وہ ہے جو اب تک کوفی تھا مگر اب یہ کوفی نہیں ہے، حسینی ہو گیا ہے. اب ان کے چہرے پر حسینی چمک نظر آ رہی ہے. اس انداز میں حسینی چمک نظر آتی ہے کہ جو بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اس آدمی کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ تاریخ بتاتی ہے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، ہاتھی پر سوار ہو کر کے بھاری بہادر آیا. اس بہادر کو دیکھ کر کے لوگ ڈرا کرتے تھے، لیکن حر بن یزید تمیمی نے اس موقع پر امام علی مقام کے نام کا نعرہ بلند کیا اور اپنی تلوار کو اس طرح تیزی کے ساتھ فضا میں لہرایا ہے کہ وہ بہادر آدمی اپنی سواری کے ساتھ کٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو جائے. یہ جلوہ دیکھیں، ایک آدمی اپنی سواری پر بیٹھا ہوا ہے، تلوار اتنی تیز لگ رہی ہے کہ وہ آدمی بھی کٹ جاتا ہے اور اس کی سواری بھی کٹ کر کے 2 ٹکڑے ہو جائے.
اس انداز میں جنگ کہاں ہوئی ہے؟ یہ جنگ تو ایسی ہے جس نے تمام جنگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تیزی اور بہادری کے ساتھ لڑتے جا رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کئی لوگوں کو سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی زد میں لے لیا ہے، بڑے بڑے تیر آزما بہادروں کو گرا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس امام علی مقام کے پاس آئے، آپ کے قدموں کا بوسہ لیا، مزید دعائیں لی۔ امام علی مقام فرماتے ہیں حر اب دیر نہ کرو، اللہ کے پیغمبر تمہارے لیے جام کوثر لے کر کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بن یزید تمیمی گئے اور جنگ کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ اکیلا شیر ہے جو کوفیوں کے درمیان کبھی میمنہ پر حملہ کر رہا ہے تو پورا میمنہ صاف کر دیتا ہے، میسرہ پہ حملہ کرتا ہے تو پورا میسرہ صاف ہو جا رہا ہے، سامنے کی طرف بڑھتا ہے تو پشتوں کے کشتے لگا دے رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے کافی دیر تک لڑنے کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کافی دیر تک لڑنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے اس وقت سورج اپنی شعاؤں کو اس تیزی کے ساتھ زمین پر بکھیر رہا تھا کہ کربلا کے ریگزار سے اس قدر گرمی پھوٹ رہی تھی کہ وہاں کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں جھلستی ہوئی آگ محسوس کی جا رہی تھی۔ اتنی خطرناک تیزی آ گئی تھی سورج میں۔ اس ٹائم پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جتنا بھی کنبے کے علاوہ لوگ تھے سب شہید ہو گئے۔ اب صرف وہ حضرات بچے ہیں جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے، خاندان نبوت کے افراد باقی۔ اور یہ خاندان نبوت کے افراد وہ ہیں کہ جن سے لڑنا آسان نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضرت عقیل حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی جو مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید کر دیے گئے تھے، ان کے 3 بھائی تھے۔ اب وہ تینوں بھائی میدان کارزار میں اترنے کے لیے تیار۔ انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی اور امام علی مقام سے اجازت لے کر دعائیں لے کر میدان کارزار میں آئے۔ انہوں نے بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، کافی دیر تک جنگ کی اور اس کے بعد وہ تینوں حضرات بھی شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے جو فاطمہ زہرا کے علاوہ دوسری ازواج کے وطن پاک سے تھے، ان حضرات کا نمبر آتا ہے۔ وہ حضرات بھی میدان کارزار میں آتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہر بندہ اپنی بہادری کے جوہر دکھا کر جام شہادت نوش کرتا جا رہا ہے۔ بالآخر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم الشان شہزادہ جو بالکل اللہ کے پیغمبر کا ہم شکل تھا، جس کو ہم شکل پیغمبر کا لقب دیا گیا تھا، ایک پتلا سا کرتا پہنے ہوئے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں میرے پیارے چچا جان اب مجھ کو بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم بن حسن امام علی مقام کی خدمت میں آئے، عرض کرتے ہیں اب مجھے بھی اجازت دی جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب قاسم کا چہرہ دیکھا، امام حسن کی یاد آ گئی۔ کہتے ہیں بھائی تم ہمارے بڑے بھائی امام حسن کی امانت ہو اور اکیلے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم کو بھی ان کوفیوں کے حوالے کر دیا جائے، لہذا تم نہ جاؤ۔ حضرت قاسم نے کہا نہیں، میں اپنے جیتے جی آپ کے بندوں پر خون کا ایک فوارہ بھی گرے مجھے برداشت نہیں ہوگا، لہذا مجھے اجازت دیا جائے، میں میدان کارزار میں جانا چاہوں گا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے امام علی مقام نے جب انہوں نے بہت ضد کیا تو پھر آپ نے اجازت دی، اور اجازت دینے کے ساتھ آپ نے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا۔ تیار کرنے کا انداز دیکھے، ایک باپ ہے، ایک چچا ہے، اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کتنے حوصلے کی بات ہے، کتنی ہمت کی بات ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی ایکسیڈنٹ میں ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی کسی وجہ سے اگر حادثے کا شکار ہو جائے، اس کی جان باقی ہے، صرف ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، صرف وہ حادثے کا شکار ہوا ہے، تو ہمارا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ پورا خاندان رونے بلکنے لگ جاتا ہے، زبان پر شکوے کے الفاظ آتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بری باتیں ہم کہہ جایا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر قربان جاؤ اپنے امام پر، دیکھ رہے ہیں سامنے کہ ابھی ہم کو ان کی لاش اٹھانی ہے، تینوں تلواروں سے ان کو چھلنی
نہیں ہونا ہے, ان کے جسم سے خون بہنا ہے, اس کام کے لیے حوصلہ اتنا تیز ہے کہ اس بندے کو اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا جا رہا ہے, اس بندے کے ہاتھ میں تلوار حوائل کی جا رہی ہے, اس بندے کے ہاتھ میں خنجروں پکڑائے جا رہے ہیں, ان کو بھالے دیے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اس ہمت و حوصلے کو دیکھا ہے تو فقط ایک میں نہیں بلکہ آسمان کے چاند و سورج نے بھی سلام کیا ہے, اے حسین تیری بہادری کو سلام. یہ جذبہ تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب قاسم کو تیار کیا. سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرنے کے بعد جب آپ نے ان کو گھوڑے پر سوار کیا ہے, اس وقت تاریخ دانوں نے لکھا ہے جس وقت جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار کی طرف نکل رہے تھے, اس ٹائم پر سما ایسا بندھا ہوا تھا جیسے لگ رہا تھا یہ قاسم نہیں بلکہ مولا علی بیٹھ کر کے آ رہے ہو. سما ایسا بندھا ہوا تھا کہ ان کے چہرے پر نبوت کے تاجدار والی نظریں پڑی ہو. یہ سما ایسا بندھا تھا, ایسا لگتا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوے نظر آ رہے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ عظیم الشان بہادر سپاہی جب میدان کارزار میں پہنچا ہے, اس کو دیکھ کر یزیدیوں کی کھیس نکل جاتی ہے, ہمت نہیں پڑتی ہے کہ اس بندے کا مقابلہ کرنے کے لیے کون سا بہادر آئے گا. حال یہ ہے کہ جسم پر نہ تو تلواروں کو روکنے کے لیے کوئی زیرہ بختر پہنی ہے, نہ کوئی لوہے کا سامان, صرف ایک پتلا سا کرتا پہن کر کے چلے. اتنی ہمت, پتلا سا کرتا. جب ان کو دیکھا تو بڑے بڑے بہادر پیچھے ہٹنے لگے, مقابلہ نہیں کرنا. عمرو بن سعد نے ملک شام کے بڑے مشہور بہادر کو آواز دی, ارزق کہاں ہے, اب تجھ کو مقابلہ کرنا. ارزق نے کہا میں اتنے چھوٹے لڑکے کے مقابلے میں, ارے میرا مقابلہ تو حسین سے ہونا چاہیے. یہ کیا ہے میرے سامنے, اس سے مقابلہ میں نہیں کروں گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے میرے 4 لڑکے نوجوان میدان میں اترے ہیں, اگر تم چاہو تو ان 4 میں سے کسی ایک کو بھیج دو. ارزق کا بڑا لڑکا میدان کارزار میں امام علی مقام کے صاحبزادے کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا. تاریخ بتاتی ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو تلوار نکالنے تک کا موقع نہیں دیا, وہ اپنی تلوار اٹھانے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے اس کو کر دیا. یہ بہادری ہے یار, جذبے ہیں امام کے, ایک ہی بار میں ختم کر دیا. اس طرح اس کے تینوں لڑکے یکے بعد دیگرے اپنے بھائی کو قتل کا بدلہ لینے کے لیے آتے رہے, لیکن بدلہ لینا تو کیا, خود بھی اپنی جان دے کر کے چلے گئے. 4 جب ختم ہو گئے تو وہ ارزق جو اب تک جناب قاسم کے مقابلے میں آنا اپنی بے عزتی سمجھ رہا تھا, اب وہ اپنی تلوار کو لہراتا ہوا باہر نکلا اور کہتا ہے میں قاسم سے اپنے بچوں کا بدلہ لینے کے لیے جاؤں. چلاتا ہوا, مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا جناب قاسم کے پاس پہنچ کر کے کہتا ہے یہ تیرے ہاتھ میں تو میرے بیٹے کی تلوار نظر آ رہی. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا تو اس کی تلوار بھی چھین لیا تھا. تلوار جب دیکھی تو کہتا تیرے ہاتھ میں میرے بیٹے کی تلوار کہاں سے آئی. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او بیوقوف, تیرے بیٹے نے یہ تلوار تجھ کو قتل کرنے کے لیے مجھے دے دیا ہے, اسی تلوار سے تجھ کو قتل کر کے جہنم پہنچانا. کیا انداز ہے لڑائی کا, تیرے بیٹے کی تلوار سے تجھ کو جہنم پہنچانا ہے. جب یہ بات اس نے سنی چیختا ہوا امام علی مقام کے صاحبزادے کی طرف پڑھا. ابھی وہ کچھ کہنے ہی جا رہا تھا, سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ جو جنگ آزما تجربہ کار بہادر تھے, آپ نے کہا او نالائق ذرا نیچے دیکھ, تیرے گھوڑے کی زین پھنسی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو بڑا بہادر کہتا ہے. گھوڑے کی زین پھنسی ہے اپنے آپ کو بڑا بہادر کہتا ہے. واقعی وہ نالائق تھا, اس نے جھک کر کے گھوڑے کی زین کو دیکھا. سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے موقع پاتے ہی اس کو اپنی تلوار کے زد میں لے لیا, ایسا کاٹا ہے دنیا دیکھتی رہ گئی. قاسم کی بہادری کو سلام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہید اعظم, ذکر شہید اعظم, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تم کہتے ہو کہ کربلا والے مجبور تھے, یار مجبور جو ہوگا وہ اتنی بہادری سے کام کرے گا. امام حسین ان کے گھر والوں کو مجبور بے بس کہنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے, اس کو خارجیت کہا جاتا ہے.
इमाम अली मकाम मजबूर व बेबस नहीं थे, बस एक इम्तिहान था जिसको पूरा करना मकसद था। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन इब्न अली को नहीं बल्कि हुसैन इब्न अली के साहबजादों को इतनी कुव्वत अता की है कि अगर उनके खून में हैदरी तलवार की गर्दिश आ जाए तो फकत एक कासिम पूरे लश्कर पर भारी नजर। लेकिन मकसद इम्तिहान था। उस इम्तिहान में हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी जामे शहादत नोश करना था। वो अजीम शान बंदा जिसका चेहरा देखकर खुदा याद आए, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट का आईनादार हो, वो बंदा जिसके चेहरे पर अली शेर खुदा की चमक नजर आए, वो बंदा जिसके चेहरे पर हसन मुस्तफा की दमक नजर आए, वो बंदा जिसके रगों में फातिमा ज़हरा का दूध गर्दिश कर रहा हो, वो अजीम शान इंसान जब ईसाई यजीदियों के नरगे में फंसता है, अम्र बिन साद पुकार करके कहता है कि अब अगर तुम ये चाहते हो कासिम बिन हसन को कत्ल करना है तो इनको इस तरीके से नहीं कत्ल करना है, कासिम बिन अली के मुकाबले के लिए तुम्हारे सारे बहादुर फीके पड़ जाएंगे। इस अजीम शान सिपाही को मारने के लिए अब तुम सबको मिल करके हमला करना है। चारों तरफ से तीरों की बरसात आने लग जाती है, नेज़े उड़ाए जा रहे हैं, तलवारों के जख्म लगाए जा रहे हैं। इस कदर जख्मों की ताब इमाम अली मकाम पर आती है कि उस वक्त सैयदना कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म नाज़नी का कोई ऐसा हिस्सा न था जहां से खून के फव्वारे न जाए। इस कदर जंग हुई है। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तीरों तलवारों के बिल्कुल झोंक में पड़ गए, उस वक्त हजरत कासिम ने अपने घोड़े को एड़ लगाई, वापस इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ करते हैं, या मता मुझ बंदे को अपनी ज़बान मुबारक मेरे मुंह में डाल दी जाए। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अब तुमको दुनिया में किसी भी पानी की जरूरत नहीं है, अब फकत अल्लाह के महबूब जो जामे कौसर लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं उसी की देरी है। जाओ इन यजीदियों को बता दो कि वो प्यासा नहीं हो बल्कि मुझको तो रसूल करीम जामे कौसर पिलाने के लिए तैयार। ये कहते हुए हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोबारा मैदान कारज़ार में वापस चले गए। अब जो मैदान कारज़ार का नक्शा है, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भूख और प्यास से परेशान हैं, बल्कि इस तरह अंदाज़ा लगाया गया है कि जब इमाम कासिम हजरत हुसैन इब्न अली की ज़बान चूस करके गए हैं, उस वक्त इमाम कासिम के अंदर ऐसा नया जज्बा पैदा हुआ है। इस तरीके से इमाम कासिम के अंदर जोश आया है कि उसी जोश में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैकड़ों जख्मों को खाने के बावजूद भी अब यजीदियों के लश्कर में घुस रहे हैं तो एक ही तलवार में 10 बंदों को मार करके गिराते नजर आ रहे हैं। इस अंदाज में जंग लड़ी जा रही है कि थोड़ी ही देर के बाद 50 आदमियों को ढेर कर दिया है। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इस कदर वार किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप घोड़े के नीचे नहीं आने के लिए तैयार हैं। पूरी बहादुरी के साथ आप जंग लड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि एक मामला ऐसा पेश आता है, सैयदना कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को बचा भी रहे हैं, यजीदियों को मार भी रहे हैं। उसी असना में एक तीर आपके पुश्ते मुबारक के ऊपर आपकी गर्दने नाज़नी में घुस जाता है और जब वो तीर आपके मुकद्दस गर्दन में लगता है उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे आते हैं। जैसे ही घोड़े से नीचे आना था, सैयदना कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम अली मकाम को आवाज़ दी है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन मैदान कारज़ार में पहुंचे और अपने मुकद्दस हाथों से हजरत कासिम के नाशे पाक को उठाया है और उठा करके लाए हैं। अपने मुबारक हाथों में अपनी गोद में जनाब कासिम का सर रखा है। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा अंदाजा लगाओ वो कैसा मंजर होगा जब एक नौजवान शहजादा हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जख्मों से चूर चूर है, कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं है जहां से खून न टपक रहा हो, कोई ऐसा वजूद नहीं है जहां जख्म न हो। ऐसे मौसम में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बच्चे को, उस नौजवान को अपनी आगोश में लिया है और आगोश में लेने के बाद भी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त कोई शिकवा गिला नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं ऐ परवरदिगार ये कैसा इम्तिहान है, ये नहीं फरमा रहे हैं ऐ मौला तूने मुझको किस मुसीबत में डाल दिया है, बल्कि उस मौके पर भी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आंखों से टपकते हुए आंसुओं को पोंछा था और परवरदिगार से अर्ज किया था, ऐ मेरे मालिक मेरी ये कुर्बानी भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर इज्जत व वक़ार अता कर दे।
یہ جملہ دیا تھا میرے امام نے. کہاں کھوئے ہو مسلمانوں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بھی مصیبتیں آئی ہیں، جو بھی طوفان آئے ہیں، ان طوفانوں کا سامنا میری امام نے صبر و شکر کے ساتھ کیا ہے. میری امام کی زبان پر کوئی بھی شکوے کا لفظ نہیں آیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو اٹھا کر کے رکھا ہے، لاش کو اٹھا کر رکھنے کے بعد اب امام علی مقام کا تیور بدلا ہوا نظر آتا ہے. واقعی اس وقت امام علی مقام کو بڑا دکھ ہوا تھا، بڑی تکلیف ہوئی تھی. اب خاندان نبوت کی باری آ گئی ہے، خاندان نبوت کے سپہ سالار قربان ہو رہے ہیں، شہزاد جان کے قربان ہونے کا وقت آ گیا ہے. اسی موسم میں ایک ان کے خیمے سے آواز آئی ہے، اے پیارے بھائی جان، مانتی ہوں پورا معاملہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، ہر بندہ بھوک اور پیاس سے پریشان ہے. اب تک میرا ننھا علی اصغر تھا جو ہمارا دودھ پی کر کے بسر کر رہا تھا، لیکن اے میرے پیارے شوہر نامدار، اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جسم بالکل سوکھ چکا ہے، اب دودھ بھی نہیں نکل رہا ہے. علی اصغر کے ہونٹ لال ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت علی اصغر کے ساتھ کیا کیا جائے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے علی اصغر کو دیکھا ہے. علی اصغر تڑپتے نظر آئے، علی اصغر کے ہونٹوں پہ پیاس کی شدت نظر آئی ہے، علی اصغر کا ہونٹ سوکھا ہوا نظر آیا ہے. جناب عباس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں اور فوراً ایک مشکیزہ پانی بھر کر کے لا رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کہہ کر آپ نے مشکیزہ اٹھایا اور مشکیزے کو لے کر میدان کارزار میں آئے. جو یزیدی میدان کارزار میں نہر فرات پر پہرا دے رہے تھے، ان بندوں سے خطاب کر کے کہا اے بندو، مانا کہ تم ہمارے خون کے پیاسے ہو، مگر ایک ننھا سا بچہ ہے جس کو پیاس لگی ہے، وہ پانی چاہتا ہے. اگر اس بچے کو پانی کے چند قطرے مل جائیں تو یقیناً یہ بڑا ہی بہتر کام ہوگا. مگر قربان جاؤ، ان یزیدیوں نے اس موقع پر جو جناب عباس کو جواب دیا تھا، اس جواب پر بھی دنیا رو رہی ہے. یزیدیوں نے کہا تھا سنو، پانی کی بات کرتے ہو، اس پانی سے جانور سیراب ہو سکتے ہیں، مگر خیمہ حسینی میں ایک قطرہ بھی ہم جانے نہیں دیں گے. کیا انداز ہے! خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی جانے نہیں دیں گے. لیکن جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ جو پوری طرح سے یہ عہد و پیمان کر کے گئے تھے کہ ہم میدان کارزار میں جائیں گے اور پانی لے کر کے آئیں گے، یہ عہد کر کے آپ گئے تھے. میدان میں اترے، بہت سارے لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، بہت سارے بہادر آئے، مگر وہ ایسا عظیم الشان بہادر تھا کہ راستے میں آتے ہوئے تمام لوگوں کو فنار کرتا ہوا نہر فرات پہنچ گیا. نہر فرات میں حضرت عباس نے اپنا گھوڑا پہنچایا. تاریخ بتاتی ہے گھوڑے کو نہر فرات میں ڈالا، مشکیزے میں پانی بھرا اور پھر گھوڑے سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تو بھی ذرا پانی پی لے، اور خود اپنے چلو میں پانی بھرا، چلو میں پانی لیا ہے اور اس کو اپنے ہونٹوں کے قریب لائے. بالکل وہ پانی جناب عباس پینے ہی والے تھے کہ اچانک سیدنا حسین ابن علی کی پیاس یاد آ گئی. جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت واقعی بھوک اور پیاس کی شدت میں تھے، اس وقت جناب عباس کو خیمے کے مقدس مستورات کا خیال آیا، بچوں کا خیال آیا، اور اس پانی کو جو ابھی آپ بالکل پینے والے تھے آپ نے اٹھا کر کے واپس نہر میں ڈال دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی بات کو کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا، چلو میں لے کے ڈال دیا، پھر سے نہر میں عباس نے فرات کو پانی پلا دیا. عباس نے فرات کو پانی پلا دیا. وہ فرات کی قسمت ہی نہیں تھی کہ وہ اہل بیت نبوت کے مقدس لبوں سے لگ جاتا، یہ خدا کو منظور نہ تھا. اس لیے جناب عباس نے پانی واپس نہر میں ڈال دیا اور جو مشکیزہ آپ نے بھرا تھا اس مشکیزے کو اپنے داہنے کندھے پر ٹانگا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چل دیے. جب گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلے تو عامر بن سعد نے دور سے دیکھا کہ مشکیزہ بھر کر عباس لوٹ رہے ہیں. اس نے اپنی فوج کو للکار کر کے کہا تھا، اے یزیدیوں سنو، یہ مشکیزے کا پانی اگر خیمہ حسینی میں پہنچ گیا، میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں اس پانی کو پینے کے بعد میں کوئی بھی یزیدی یہاں نظر نہیں آئے گا، سب ختم. اس لیے تم سب پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ عباس کا مقابلہ کرو. پانی کا یہ مشکیزہ خیمہ حسینی میں پہنچنا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ آ گئے.
حضرت عباس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے بہادر 30 مار خان دور سے تیر پھینک رہے ہیں، کوئی بھی قریب آنے کی کوشش نہیں کر رہا، چونکہ اس سے پہلے جب ادھر سے گئے تھے جس نے بھی سامنے آ کر کے مقابلہ کیا تھا حضرت سیدنا عباس نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اب اس وقت کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دور سے آپ پر تیر کی بوچھار کی جا رہی ہے، تیر اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان تیروں سے بچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں کے درمیان سے گزرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، سینکڑوں تیر بیک وقت آپ کے اوپر گر رہے ہیں، مگر پھر بھی حسینی جذبہ اتنا تیز ہے کہ اس موسم میں بھی آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب ایک شیر ہزاروں کے نرغے میں گھر جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ بھی بالکل مجبور و لاچار ہو ہی جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جب چاروں طرف سے تیروں تلواروں کی بارش ہونے لگ جاتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا ہوا تھا آپ کا وہ ہاتھ کٹ جاتا ہے اور اس مشکیزے کو آپ نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لٹکایا ہے تو ایک بندے نے اس پر بھی تلوار ماری ہے، آپ کا وہ ہاتھ بھی کٹ کر کے گر جاتا ہے۔ اب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکیزے کو اپنی دانت سے پکڑ لیا ہے، دونوں ہاتھ بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ اس انداز میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ حسینی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہنے والے نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، مگر ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار سے ہو کر خیمہ حسینی کی طرف آ رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس پانی کو رب تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ خیمہ حسینی میں آئے، اس لیے بقدرت الہی ایک تیر آ کر کے اسی مشکیزے پہ لگ جاتا ہے۔ جب مشکیزے پر تیر لگتا ہے سارا پانی وہیں گر جاتا ہے۔ اب جب وہ پانی گر گیا تو وہ عباس جو اب تک پورے بہادر کے ساتھ کھڑے تھے اس پانی کے سہارے میں، لیکن جب وہ پانی گرا ہے عباس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جب یہ پانی میں نہیں لے جا سکتا تو اب اپنے آپ کو بچا کر کے کیا کروں گا۔ اس انداز میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کارزار کے تپتے ہوئے ریگزار پر کڑکتی ہوئی دھوپ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی شہادت کو پیا ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام سے کہا ہے، اے میرے پیارے امام، میں نے اپنی جان کو قربان کر کے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے، میری اس قربانی کو قبول فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قربانیاں جو آج کربلا معلیٰ کی بیان کی جا رہی ہیں، ان قربانیوں کے پیچھے راز کیا ہے یہ آپ کو محسوس کرنا ہے۔ آج ہماری جانوں کی قربانی ہم سے نہیں مانگی جا رہی ہے، آج ہماری اولاد کی قربانی ہم سے نہیں مانگی جا رہی ہے۔ امام علی مقام کے نام پر آج صرف اور صرف اگر ہم سے کچھ مانگا جا رہا ہے تو فقط یہ ہے کہ اسلام کی صورت کو نہ بگاڑو، اے مسلمانوں اسلام کی شبیہ کو مسخ نہ ہونے دو، اے مسلمانوں مسجدوں کو آباد رکھو، شراب سے بچو، جوا بازی سے بچو، مختلف قسم کے جو گناہ تمہارے معاشرے میں آ گئے ہیں ان گناہوں سے باز آ جاؤ۔ یہی کربلا والوں کا پیغام۔ اسی پیغام کے لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 جانثار کربلا کے میدان میں قربان ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عظیم الشان کربلا کا مارکہ جس کو بیان کرتے ہوئے زبان پر الفاظ کم پڑ جائیں، اس عظیم مارکے کی داستان چھڑی ہے۔ کربلا کوئی عام بات نہیں ہے، کربلا کوئی ہلکے میں لینے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے اس میدان کارزار میں جب پانی نہیں پہنچا، حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ عباس علمبردار کی شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بہت گھبرائے، کیونکہ وہ عباس تھے جن کے ہاتھ میں امام علی مقام کے لشکر کا پرچم ہوا کرتا تھا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میرا عباس میرا بھائی نہیں بلکہ وہ میرا داہنا بازو تھا۔ عباس چلے گئے، اب حسین کا داہنا بازو کٹ گیا ہے۔ میرا بیٹا علی، میرا بیٹا قاسم چلا گیا ہے، حسین کی جان نکل گئی ہے۔ عزیزان ملت
ملت اسلامیہ، مگر اس موسم میں بھی حسین ابن علی ہیں کہ پوری بہادری کے ساتھ میدان کارزار میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس کے لاشے کو امام علی مقام نے اپنے بازوؤں پر اٹھایا ہے۔ اس وقت امام علی مقام کا عالم کیا ہوگا جب ان کا بازو کٹا ہے، دونوں بازو نہیں ہیں، اور اس وقت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کو امام علی مقام نے اٹھا کر اپنے خیمے میں پہنچایا ہے۔ جس وقت عباس کا لاشا خیمے میں پہنچا ہے، پورے خیمے میں کوہرام بپا ہو گیا۔ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے؟ آج عزیزان ملت اسلامیہ خیمہ حسینی میں کوہرام بپا ہے، مگر اس کوہرام کے اندر سے بھی کوئی بھی عورت یا کوئی بھی بندی یا کوئی بھی بچہ ان الفاظ میں چلایا نہیں ہے کہ پروردگار یہ تو نے کیا مصیبت ڈالی ہے، بلکہ سب کی زبان پر یہی لفظ ہے، اے پروردگار ہمیں امتحان میں کامیاب فرما دینا، اے پروردگار ہماری قربانیوں کو قبول کر لینا، اے مالک و مولا ہماری محبتوں کو، ہماری محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو اس کا بہترین صلہ عطا کرنا۔ یہی انداز، اسی انداز کے ساتھ اس لاش مبارک کو رکھا گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھے تھے، حضرت سیدنا امام علی مقام کے پاس بہن زینب آئی۔ بہن زینب نے آ کر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر ہیں، آپ کو لا کر کے پیش کیا اور کہا حضور مانا کہ یزیدی بڑے ظالم ہیں، مگر علی اصغر کو دیکھ کر شاید انہیں رحم آ جائے۔ 6 ماہ کا بچہ ہے، کون سا ظلم کیا ہے اس نے؟ ابھی تو یہ بولنے کے بھی قابل نہیں، کون سا ظلم ہے اس کا؟ اس ننھے علی اصغر کو آپ اپنی آغوش میں لیں اور فوج کے سامنے جائیں۔ ممکن ہے کہ کوئی فوجی رحم کر دے اور علی اصغر کو 2 قطرے پانی پلا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یزیدیوں سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی، مگر زینب جن کے سینے میں فاطمی قلب دھڑک رہا تھا، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح ہم رحم و کرم والے ہیں، ممکن ہے کہ میرے سامنے والا بندہ بھی اسی طرح رحم و کرم کرے گا، مگر یہ فکر غلط ثابت۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے کہنے پر علی اصغر کو میدان کارزار میں اپنی آغوش میں لے کر کے آئے۔ لا کر امام علی مقام نے فوجیوں کے سامنے کہا مانتا ہوں کہ میں تمہارا دشمن، پھر بھی میں نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں ہے، فقط یہ تمہاری ظاہری دشمنی ہے ہمارے ساتھ، کوئی بھی ظلم میں نے نہیں کیا ہے، نہ میں نے اب تک کسی کو قتل کیا ہے اور نہ میں نے کسی کا خون بہایا ہے، نہ میں نے کوئی ایسا ظلم کیا جس کی بنیاد پر میرا قتل تمہارے لیے حلال ہو، اس کے باوجود بھی تم مجھ سے دشمنی رکھتے ہو۔ یہ دشمنی تمہاری مجھ سے ہے۔ یہ میرا ننھا علی اصغر جس کو ابھی بولنے کی طاقت نہیں، جو بھی 6 ماہ کا ہے، آغوش مادر میں ہے، اگر اس بچے کو تم پانی پلا دو تو اس میں تمہارا کوئی وقار مجروح نہیں ہوگا۔ یہ کہہ رہے تھے امام علی مقام، جب تک ظالم یزیدیوں کے اندر امام علی مقام کی بات پہنچتی، وہ کچھ سوچتے۔ حرملہ نام کا ایک بدتمیز انسان جس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہوا تھا، اس ظالم نے اپنے تیر کو کمان میں ڈالا ہے۔ تیر کو کمان میں ڈالنے کے بعد سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک حلقوم کی طرف نشانہ لگایا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے وہ عظیم الشان ننھا سا شہزادہ جو ابھی اپنے لبوں کو ہلا کر کے باتیں کر رہا تھا، وہ ننھا شہزادہ جو اپنی انگلیوں کو بار بار بند کر رہا تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا، کھلتی تھی بند ہوتی تھی عسکر کی مٹھیاں۔ 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، وہ تلوار لے کر میدان کارزار میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا تھا۔ وہ عظیم الشان ننھا سا بچہ امام علی مقام کی آغوش میں ہے، نہ بولنے کی سکت ہے، نہ چلنے کی سکت ہے، صرف اپنے بدن کو حرکت دے رہا ہے، صرف وہ دیکھ رہا ہے کربلا کا نقشہ کیا بنا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان حال سے دعائیں کر رہا ہے۔ اسی عالم میں حرملہ نے اپنے تیر کا نشانہ لگایا ہے، ایسا نشانہ چلا ہے سیدنا علی اصغر کے ننھے سے حلقوم میں تیر آ کر کے لگتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کے حلقوم سے تیر نکالا، اور تیر نکالنے کے بعد میں جو خون کے فوارے جاری ہوئے تھے، ان خون کے فواروں کو اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف بلند کیا، عرض کرتے پروردگار عالم کربلا کے میدان میں ننھے علی اصغر کی قربانی بھی قبول فرما لے۔
یہ انداز ہے یارو. کربلا کے میدان میں ننھے علی اصغر کی قربانی بھی قبول فرما لینا. عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر سیدنا علی اصغر کے ننھے سے لاشیں کو لے کر کے واپس آئے. وہ زینب، وہ ام رباب، وہ بچے، وہ اہل بیت نبوت کے مقدس فرزندان جو علی اصغر کو دیکھ کر اپنا دل بہلایا کرتے تھے، وہ بندے جو علی اصغر کو دیکھ کر اپنی مچلتی ہوئی دنیا میں انقلاب پیدا کیا کرتے تھے، جن کے گھر میں، جن کے خیموں میں کھیلنے کے لیے فقط ایک ننھا سا بچہ تھا، اس ننھے سے چراغ کو بھی یزیدیوں نے بجھا دیا ہے. جب وہ بجھا ہوا چراغ لے کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب مقدس کے پاس پہنچے ہوں گے، آپ اس وقت کا تصور کریں جب زینب نے سیدنا علی اصغر کے لاش مبارک کو دیکھا ہوگا، اس وقت ان کا عالم کیا رہا ہوگا. آپ محسوس کر سکتے ہو اگر گھر میں لاش گر جا رہی ہو، اگر گھر میں انتقال ہو جاتا ہو تو ہمارے ماں بہن بیٹیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت کا حال یہ ہے، سیدہ زینب نے علی اصغر کے لاش کو اپنی گود میں لیا اور سینے سے لگایا ہے. آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، بہتے ہوئے لبوں سے عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عالم، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑے امتحان کی گھڑی ہے. اے میرے مولا، اس امتحان میں ایک سوال تو نے علی اصغر کے نام کا بھی لکھ دیا تھا. اے پروردگار عالم، اس سوال کا جواب بھی تیری بارگاہ میں پیش ہے. اب تیری مرضی کہ اس سوال کے جواب میں تو ہمیں کتنا نمبر عطا کرتا ہے، اس کامیابی پر تو ہمیں کیا انعام. اس انداز میں کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش ہو رہی ہیں، اور یہ قربانیاں صرف اسلام کی حفاظت کے لیے، صرف اسلام کی حفاظت کے لیے. ورنہ آپ کو بتائیں اگر جنگ لڑنا ہوتی نا تو امام علی مقام کے پاس جب مدینہ منورہ میں یزید کا خط آیا تھا، اس وقت میرا امام مدینہ الرسول میں آواز لگاتا کہ میں جنگ کروں گا، اور یزیدیوں کے کار یہ پیغام پہنچاؤ کہ تم کو اگر خلافت کرنی ہے تو پھر مدینے میں آ کر کے لڑائی لڑ لیں. اس وقت دنیا دیکھتی لڑائی کیا ہوتی ہے اور جنگ کا نظارہ کیا کہا جاتا ہے. امام علی مقام کو لڑائی نہیں لڑنی تھی، امام علی مقام کو صرف اسلام کا تحفظ کرنا تھا. اگر حکومت منظور ہوتی تو میرا امام مدینہ الرسول میں بیٹھ کر کے حکومت کرتا، اگر حکومت منظور ہوتی تو میرا امام مکہ المکرمہ میں حکومت کرتا، جہاں ہزاروں صحابہ اور تابعین مل کر امام علی مقام کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے. لیکن مسئلہ حکومت کا نہیں تھا، مسئلہ دولت کا نہیں تھا، مسئلہ شہرت کا نہیں تھا. مسئلہ فقط اتنا تھا کہ نماز کو بچانا تھا. مسئلہ صرف اتنا تھا، سنت مصطفیٰ کو بچانا تھا، اسلام کی شبیہ کو بچانا تھا. اسی اسلام کی شبیہ کو بچانے کے لیے، اسلام کے درخت کو ثمر آور کرنے کے لیے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی درخت میں، اسلام کے درخت کی جڑوں میں علی اصغر کا خون بھی ڈالا ہے. اسلام کے درخت میں علی اکبر کا خون بھی ڈالا ہے. اسلام کے جڑوں میں عباس علمبردار کا خون بھی ڈالا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے، اے حسینیو تمہاری جان چلی جائے مگر اسلام کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے. اس لیے حسینیو امام علی مقام کے پیغام پر عمل کرو. وقت میں گنجائش نہیں کہ مزید کچھ بولا جائے. انشاءاللہ تعالی آنے والی تقریر میں جو کل صبح آپ تمامی حضرات تشریف لائیں گے، جو بیانات باقی ہیں میں کوشش کروں گا کہ تمام بیانات کو تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچا دوں. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا کریم آج کی اس محفل مقدس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.